السلام علیکم۔ میرے پاس آج کہانی ہے 3 دوستوں کی جو ذرا سی لالچ میں اپنا فیوچر تباہ کر بیٹھے۔ یہ کہانی ہے کویت کی۔ ان تینوں میں سے ایک سنگر تھا۔ سنگر غیر معروف تھا، اتنا بڑا پاپولر نہیں تھا، یہ چھوٹی موٹی پارٹیوں میں کوئی گانے وغیرہ گا کے اپنا کام چلاتا تھا، اور باقی کے 2 بیکار تھے جن کا کوئی روزگار نہیں تھا۔ اور یہ جو سنگر تھا اس کا بھی اتنا کام نہیں چل رہا تھا، کبھی کوئی بلاتا کوئی نہ بلاتا، تو روزگار اس کا صحیح نہیں چل رہا تھا۔ تو تینوں دوست تھے، جب فارغ ہو تو ایک جگہ جا کے بیٹھتے تھے، گپیں چپیں کرتے تھے اور پریشان تھے روزگار سے۔ تو انہوں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم ڈکیٹی کریں۔ ڈکیٹی کیسے؟ الگ قسم کی، CID والے بن کے، پولیس والے بن کے۔ کویت میں اجنبی رہتے ہیں اور زیادہ ان کا وہ نہیں رہتا ہے، پولیس کا نام سن کے مزاحمت نہیں کرتے، تو ان کی رہائش پہ جاتے ہیں جہاں پہ اجنبی رہتے ہیں، رات کو بولیں گے ہم CID والے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تلاشی لینے آئے۔ تینوں نے کہا یہ پلان بہت اچھا ہے، اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک دن شام کو جہاں پہ اجنبی رہتے تھے ان کے رہائش پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدھے اندر گھس گئے، اور ان لوگوں نے 3 پاکستانی تھے۔ انہوں نے کہا کیا کون ہو تم لوگ؟ ہم لوگ CID والے ہیں، تلاشی لینے ہیں۔ اجنبی ہیں، پولیس کا نام ویسے ہی سن کے بیچارے گھبرا جاتے ہیں، اور ویسے بھی ہوتے تو لیگل ہیں لیکن ان لیگل ہوتے کہ کفیل کے پاس کام نہیں کرتے، باہر کام کرتے ہیں، تو زیادہ پولیس کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں، زیادہ مزاحمت نہیں کرتے۔ انہوں نے تلاشی لی، جو سامان تھا اس کو اٹھانے لگے، پرس کھینچنے لگے۔ تو ایک اس میں سے پاکستانی پٹھان تھا، پٹھان تھوڑے سے کریک ہوتے ہیں، اس نے مزاحمت کی اور لڑنا شروع ہو گیا۔ تم لوگ کون ہو، کیسے ہو، اپنا کارڈ دکھاؤ، یہ کرو۔ وہ لوگ تھوڑا ڈر گئے، ان کو لگتا ہے ہم پکڑے جائیں گے، جو مل گیا کافی ہے، اسی میں غنیمت ہے، اب نکل جاتے ہیں۔ وہ جب جانے لگے تو پیچھے سے وہ پاکستانی شور کرنا دوسروں جو تھے کہ یہ چور ہیں، فراڈ ہیں، یہ پولیس والے نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی دوڑتا گیا۔ اور سنگر بولتا ہے جب سے ہم لوگ ڈر گئے کہ پکڑے جا رہے ہیں، اب ان کو پتہ چل رہا ہے، جلدی وہ بھاگ گئے، پیچھے پیچھے پاکستانی بھی آیا اور نیچے جا کے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ سنگر بولتا ہے ہم 3 تھے، وہ ایک اکیلا پاکستانی تھا، بولتے ہم تینوں پہ بھاری تھا، اس نے ہم تینوں کو خوب پھینٹا، اچھی پینٹی لگائی۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم کیسے اسے قابو کریں۔ جیسے کیسے گاڑی میں بیٹھ کے، پاکستانی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ آ کے سامنے گاڑی کے کھڑا ہو گیا، اور ہم نے گاڑی اس کے اوپر چڑھا دی، کچل دیا اس کو، اور گاڑی لے کے بھگا گئے۔ وہ تو بھاگ گئے، اتنے میں پیچھے شور شرابہ پڑ گیا، اس کے ساتھ میں 2 پاکستانی جو اوپر کمرے میں تھے وہ بھی نیچے آئے، دیکھا بندہ نیچے زمین پہ کچلا ہوا پڑا ہوا ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے۔ انہوں نے شور شرابہ کیا، دوسرے بندے اکٹھے ہو گئے اور پولیس والے کو بلایا، ایمبولینس آئی، اس کو لے گئے اور پوچھ تاچھ شروع ہو گئی۔ ان پاکستانیوں نے اس کا حلیہ بتایا، اور پولیس والوں نے اسکیچ بنایا، اس کا پرفیکٹ بتایا پاکستانی نے، اور اس کا اسکیچ بھی ہو بہو اس کے بندے جیسا بن گیا، اور اس نے زیادہ پہچان اس کی تھی سنگر کا اسکیچ بن گیا۔ پولیس والے وہ اسکیچ بنا کے ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلا پولیس والوں کو یہ ایسے چھوٹا موٹا سنگر ہے۔ تو جا کے جہاں پارٹیاں وغیرہ ہوتی تھی وہاں جا کے پوچھا اس کو جانتے ہیں، اس نے جانتے، بولتے ہیں ہاں جانتے ہیں، اور فلانی جگہ پہ آج اس کا چھوٹا موٹا پروگرام ہے تو ادھر ہی ہے۔ وہاں جا کے اس کو کیا، پکڑ لیا، تھانے لے گئے، پوچھا ہاں بھئی تمہارے ساتھ اور کون تھے؟ 2 انہوں نے کہا میرے دوست 2 تھے، وہ فلانا۔ جا کے ڈھونڈا تو ایک کا پتہ چلا، ایک دوست جب وہاں سے گیا، وہ تو پہلی بار انہوں نے ایسا کچھ کی جرم کیا تھا، تو بہت پریشان ہو گئے، اور اوپر سے بندے کو بھی مار دیا، گاڑی کچل دی، اس کے اوپر چڑھا دی۔ تو ایک جو تھا وہ ڈر کے مارے سعودی عرب بھاگ رہا تھا، بارڈر کراس کر رہا تھا، اتنے ایمرجنسی میں کہاں سے جائے، ویزا لگوائے یا کچھ ایسا کرے۔ تو یہ بہت پرانا واقعہ ہے، تو اس ٹائم ویزا وغیرہ کا سسٹم ہوتا تھا، ابھی تو ہے بس پورا خلیج والا پاسپورٹ لے جا کے اس پہ انٹری فری ہوتا ہے، آپ بھی آ جا سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں کاغذی کارروائی ہوتی تھی، اس کے بعد جانے کی اجازت ملتی تھی۔ تو وہ لڑکا ایسے بارڈر کراس کر کے جا رہا تھا تو پکڑ لیا پولیس والوں نے، وہ ادھر جیل میں تھا، اور دوسرے کا پوچھا، پتہ کیا تو پتہ چلا وہ ڈر کے مارے اب میرا کیا ہوگا، مجھے کیا، ڈپریشن میں چلا گیا، اس نے اپنی نس کاٹ دی، وہ مرتے مرتے بچ گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔
सिंगर वो माफ़ी मांगने लगा, हम लोगों ने जानबूझ के उसका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, वो हमें पहले तो उसने हमें इतना मारा, फिर जाके गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और कोई रास्ता नहीं था तो हम तो मारना नहीं चाहते थे उसको, तो हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हुई। तो पुलिस वाला कहता है मैं आपको एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है कि उस बंदे को कुछ नहीं हुआ, मुझसे और तुम्हारी सेहत से ज़्यादा सेहतमंद है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम लोगों ने कानून तोड़ा है और बंदे को मारने की कोशिश की है, डकैती की है, तो इसकी सज़ा तो तुम लोगों को मिलेगी। जो बंदा उधर है सऊदी अरब जेल में है वो वहाँ की सज़ा काटेगा और वापस यहाँ आएगा, यहाँ भी सज़ा काटेगा, और जो दूसरा हॉस्पिटल में जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज होगा वो भी जेल में जाएगा, तुम तीनों की सज़ा होगी। फिर पुलिस वाला पूछता है हाँ कितने पैसे निकले थे, कितनी डकैती हुई थी? उसने कहा वो मज़दूर बंदे थे, इतने पैसे भी नहीं मिले, 20-30 दिनार मिले। तो इन 20-30 दिनार के पीछे अपना फ्यूचर तबाह किया इन तीनों लड़कों ने। पुलिस केस भी बन गया, रिकॉर्ड भी ख़राब हो गए, उसकी नफ्सियाती मरीज़ हो गया, नस काट ली, दूसरा उधर जेल हो गया, उसका रिकॉर्ड भी ख़राब हो गए। जैसे भी हालात हों इंसान को सब्र से और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ये था आज का हमारा किस्सा। फ़ी अमानिल्लाह।